رب ذوالجلال اس لیلۃ القدر کی برکتیں ہم سب کے سینوں پر نازل فرمائے۔ اللہ کریم اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں وہ خود بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر فعل کا حکیم ہے، ہر امر کا حکیم ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم لوگوں کو جس طرح سے عید کی ساعتوں کا احساس ہوتا تھا، بلکہ سال بھر ہم اس رات کا انتظار بھی کرتے تھے، اور کیوں نہ انتظار کریں کہ جس کو مولا نے ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک ہی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ دیکھیں گے، ڈیوائیڈ کرنے جائیں تو کتنے سال بن جاتے ہیں۔ یہ کئی سالوں سے بہتر رات ایک رات ہے، ایک رات۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے استاد گرامی ہیں، ابھی میں نے ان کا ایک فرمان پڑھا مصر کے، بہت اچھی بات انہوں نے کہا وہ امت اپنے پسپا ہونے کا، اپنے ذلیل ہونے کا سبب خود اپنے آپ سے پوچھ لے۔ جو امت 31 نائٹ کو پورا جاگتی ہو اور لیلۃ القدر کو پورا سوتی ہو، اس امت کو خود اپنا ضیاء، اپنا نقصان اور اپنی ذلت کے اسباب خود ہی سے پوچھ لینا چاہیے۔ حقیقت بات ہے میرے عزیزو، جس کو مولا نے قرآن میں فرمایا اس رات کو ہم بے توجہی کے ساتھ گزار دیتے ہیں، اور جس میں پورے خرافات شباب پر ہوتے ہیں، اس 31 نائٹ کو اتنے رنگینیوں کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اور اس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ نہ کہیں سے اس کے ہم کو ثبوت ملتے ہیں، نہ کہیں 31 نائٹ کو جاگنے والے کو کوئی ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شب قدر کے متعلق تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں، جب قرآن شاہد ہے اس بات کا، یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس رات جس کی بخشش کا اعلان ہو گیا، اس نے اپنی زندگی کا سارا معاملہ وصول کر لیا، یعنی اس کی زندگی وصول ہو گئی۔ گناہ کیا تھا جیسا بھی تھا، لیکن آج اگر اس کی بخشش کا اعلان ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں رہنے والا خوش نصیب آدمی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اگرچہ آج حالات کے اعتبار سے ہم گھروں کے اندر مقید ہیں، مسجدوں کے دروازے بند ہیں، وہ رونقیں، وہ بہاریں جس میں ہم اپنے رب کے حضور باہر آ کر کے مناجات کرتے تھے، رات گڑ گڑاتے تھے، اگرچہ نہیں ہو پا رہا ہو، لیکن یہ بھی کیا کم ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق تو بخشی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، بس اتنی بات کافی ہے کہ مولا اپنے نام لینے والوں میں ہمارا شمار رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجدیں بند ہو گئی تو ہمارے زبان بھی بند ہو گئی ہوں۔ مسجدوں کے دروازے بند ہوئے ہیں، لیکن تمہاری زبان کے دروازے ابھی رب تعالیٰ نے کھلے رکھے ہیں ذکر کے لیے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ ابھی یہ ہونٹ تو بند نہیں ہوئے، یہ دروازے ابھی کھلے ہیں۔ تو خوف اس دن کا کرو جس دن یہ ہونٹ بھی بند ہو جائیں گے، جس دن یہ دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کوئی دستک بھی نہیں ہو سکے گی۔ مسجدوں کے دروازے آج یا کل انشاءاللہ ضرور کھل جائیں گے، لیکن جب لب بند ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کبھی نہیں کھلیں گے، اسی دن کھلیں گے، قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا۔ بلکہ اس دن کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، وہاں بھی ہم تمہارے ہونٹوں پر پابندی لگا دیں گے، بند کر دیں گے تمہارے منہوں کو، تمہارے ہاتھ پیر ہم سے بات کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی رات میں ظاہر سی بات ہے فضیلتیں بہت ہیں آج کی رات کی، کہ اگر یہ لیلۃ القدر ہی ہے، جیسے کہ اکثر فقہاء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ویسے تو حدیث پاک میں ملتا ہے آخری 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 شب قدر، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ لیکن اکثر علماء اور فقہاء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ 27 ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ میں نے بتایا تھا پچھلی مرتبہ بھی آپ کو، کہ قرآن پاک میں جس سورے میں اس کا تذکرہ آیا ہے وہ سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سورے میں لیلۃ القدر جو لفظ ہے یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ۔ اور لیلۃ القدر والا جو ورڈ ہے، اگر آپ اس کا ہر حرف الگ کریں گے، لیلۃ میں لام یا لام تا الف لام قاف دال را،
یہ پورے ٹوٹل 9 حرف ہیں. لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ 9. اور اس سورے میں یہ 3 بار آئی ہے. 9 کو 3 سے اگر ملٹیپل کریں گے کتنا ہو رہا ہے؟ تو اس اعتبار سے بھی، عدد کے اعتبار سے، بعض فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے غالب گمان یہ ہے کہ 27 کو ہوگی. عزیزان گرامی وقار، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے کہ وہ جسے چاہے اس رات کی برکتوں سے نوازے. اور اس میں بھی ایک گھڑی ایسی رکھی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کسی بھی آرزو کو رد نہیں فرماتا. تو اب یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کی ان فضیلتوں میں یقیناً ہم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم تقرب حاصل کریں. آج مغفرت کا جو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے ان میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے. لیکن قسمت کی بات ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے یہ ضائع کر دیا ان راتوں کو، تو نہ جانے قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا فیصلہ ہونے والا ہے. بہرحال آج جو کچھ حدیثیں میں پڑھ رہا تھا تو ذہن میں ابھی مسلسل ایک بات گردش کر رہی ہے. حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے ایک، انہوں نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ قیامت کے قریب دن تیزی سے بڑھتے جائیں گے. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کو سنا ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک آیت ہے سورہ انشقاق میں. اس سورہ کی ایک آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں ہر 20 سال کے بعد حالت بدل جائے گی. ہر 20 سال کے بعد اتنی دنیا بدل جائے گی کہ پچھلے 20 سالوں میں جو تھا وہ تم اگلے 20 سالوں میں نہیں دیکھو گے. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ بات نقل کی. اسی کو لے کر کے میں حدیثیں پڑھ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کے متعلق کیا کیا باتیں فرمائی. اے میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ آج امت کو سب سے زیادہ اس زمانے کے متعلق میرے آقا نے کیا فرمایا وہ حدیثیں یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. فخر کرو کہ تمہارے پاس وہ رسول ہیں جنہوں نے آج کے حالات کی پوری خبر تمہیں پہلے سے دی ہے. وہ لوگ آوارہ گھوم رہے ہوں گے جن کے پاس نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی ان کے پاس پیشن گوئی ہے، نہ ان کے کسی گائیڈ نے یا قائد نے ان کو کوئی رہنمائی کی ہے. تمہارے پاس اتنی حدیثیں، تقریباً 300 کے قریب حدیثیں میں نے خود آج دیکھی. 300 کے قریب حدیثیں بہت ہیں ویسے تو، جو ایک جگہ پر جمع ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان یعنی آخری زمانے کے متعلق جو باتیں فرمائی ہیں، اتنی ساری چیزیں ذہن میں ہیں بھی نہیں کہ میں آپ کے سامنے پوری عرض کروں. میں چند چیزوں کے ساتھ چلتا رہوں گا، اور میں اکثر کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ سب کو قیامت کے قریب رہنے والے اور آنے والے حالات سے آگاہی دیتا رہوں. اس کی وجہ یہ ہے، ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی تھی، دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں گی. یعنی ہر کوئی اگر اس کی باتیں کر رہا ہے تو سمجھ لو ابھی دجال نہیں آئے گا. اس وقت آئے گا جب اس سے سب لوگ غافل ہو چکے ہوں گے، جب اس سے سارے لوگ غافل ہو چکے ہوں گے، اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا. تو ہونا یہ چاہیے کہ علماء ذوی الاحترام کثرت سے اپنی قوم کو دجال کی فتنوں سے اور قیامت کے قریب ہونے والے حالات سے آگاہ کریں. تقریروں میں ان چیزوں کی آج ضرورت ہے قوم کو. اللہ نہ کرے کہ ہمارے زمانے میں دجال آ جائے، ورنہ ہم میں سے کون ہے جو اس کے فتنوں کو سہ پائے گا. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا جب ان کو بتایا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری زمانے میں آئے گی ان کو اس طرح کے فتنوں سے آزمایا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اتنے بڑے فتنے سہ سکیں گے؟ نبی نے پوچھا اتنے بڑے فتنے وہ برداشت کر سکیں گے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جسے ایمان کی دولت دوں گا اسے برداشت کی طاقت بھی دوں گا، لیکن وہ کتنے لوگ ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانے. دعا تو ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے زمانے میں نہ آئے اور ہم ان فتنوں سے نہ جوجھ سکیں، ہم ان فتنوں میں نہ آئیں. لیکن حالات زمانہ بہت تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جو احادیث بیان ہوئی ہیں اس میں اکثر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری چیزوں کا علم دیا تھا، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل میں کہ 300 فتنہ پرداز نکلیں گے، ایسے کہ وہ پوری دنیا میں فتنہ مچائیں گے 300 لوگ. اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اگر تم کہو تو میں ان کا نام، ان کا باپ کا نام اور ان کی پیدائش کی جگہ، ان کے رہن کی جگہ سب بتا دوں گا. اتنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں نماز نہیں پڑھتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ رازدار ہیں. انہوں نے خود اپنی حدیث میں بیان کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد وہ فرماتے ہیں اب روئے زمین پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت حذیفہ نے کیا فرمایا کہ اب روئے زمین پر حضرت عثمان کے بعد مجھ سے زیادہ احوال فتن قیامت کے متعلق اور بعد میں ہونے والے حالات کے بارے میں مجھ سے زیادہ اب کوئی جاننے والا پورے روئے زمین پر نہیں ہے. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا میں بات یہ کہہ رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس جنازے کی جس میں حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مومنین اور سارے منافقین کے نام تک بتا دیے تھے. کس کو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو نام تک بتا دیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں منافق مرے گا، فلاں کافر مرے گا اور فلاں مومن ہے. تو وہ اپنے علم کے مطابق اگر کسی جنازے میں وہ نہیں جاتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں جاتے تھے. انہی کی جو بیان کردہ احادیث ہیں وہ خود فرماتے ہیں کیا ہے لوگوں، تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں گزر چکی اس کے بارے میں سوال کرتے تھے اور خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اچھائیاں کیا کیا ہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والی چیزوں کے بارے میں پوچھتا تھا اور شر کے بارے میں پوچھتا تھا. جو گزر چکا وہ سوالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے. ذوالقرنین کون ہے، اور پہلے کے اصحاب کہف کون ہیں، روح کیا چیز ہے، آدم علیہ السلام کے معاملات کیا تھے، پہلے کے انبیاء کرام کے متعلق سوالات ہوتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تم پچھلے گزرے ہوئے حالات کو میرے نبی سے پوچھتے تھے اور خیر کے متعلق پوچھتے تھے کہ خیر کیا کیا ہے، اور میں آنے والے حالات کے بارے میں پوچھتا تھا اور شر کے متعلق پوچھتا تھا کہ شر کہاں کہاں سے نکلے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بچا سکے امت کو. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ احادیث میں سے بہت ساری ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھنا میری امت میں حرج بڑھ جائے گا. حرج بڑھ جائے گا. حرج کیا ہے؟ حرج نہیں، حرج. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ کہا کہ قتل عام ہوگا اور جھوٹ بہت زیادہ ہو جائے گا. جھوٹ اور قتل ان دو کو حرج کہا گیا. قتل کے متعلق جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے ہی قتل عام ہوگا جیسے اس زمانے میں کفار مشرکین مومنین کا قتل کرتے ہیں؟ اس زمانے میں جیسے وہ جانی دشمن تھے، جہاں مومنین کو پاتے تھے قتل کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قتل عام جو ہے بھائی بھائی کا کرے گا، بھتیجا چاچا کا کرے گا، یہ قتل بڑھ جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عنقریب میرے بعد جیو گے اور دیکھو گے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم سانپ بن جاؤ گے اور لوگوں کی گردنوں کو ڈستے گھومے ہوئے. سانپ کا مطلب وہ گھومنے والا سانپ نہیں، تم میں سے ہر کوئی کسی دوسرے کی جان لینے کے پیچھے پڑے گا. اب یہ حدیثیں میں آپ کو ایک طرف رکھتا ہوں. یہ حدیث میں کافی دن سے تلاش بھی رہا تھا. یہ حدیث ابھی ملی ہے، معجم کبیر میں ہے اور مسند ابی یعلا میں ہے یہ حدیث پاک. اس حدیث کی تشریح میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا تھا، لیکن آج مجھے یہی عرض کرنا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم دیکھو گے
چند دنوں کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم زہریلے سانپ بن جاؤ گے، لوگوں کی گردنوں پر ڈسو گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو گے، مارو گے۔ اس کے متعلق جب میں نے بہت ساری چیزیں تلاش کی تو حالات کیوں ایسے آئیں گے کہ تم اتنا قتل کرو گے، ایک دوسرے کو مارو گے؟ فرمایا گیا کہ ایک اور حدیث میں اس سے ریلیٹڈ بیان کر دوں۔ اب یہ ایک صحابی کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، لیکن یہ ان کی خود کی بیان کردہ حدیث ہے، یعنی حدیث موقوف ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، میں نے سنا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہ دنیا میں وبا اتنی پھیل جائے گی اور قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ جس زمین پر تم قدم رکھو گے وہاں سوائے فتنہ اور وبا اور بلا کے کچھ نہیں دیکھو گے۔ پوچھا کیا کریں؟ کہا تم جتنا ذخیرہ کر سکتے ہو کھانے پینے کی چیزیں کر لینا، ورنہ تم بھی قتل کرنے والوں میں سے یا قتل ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ اب اس سے مجھے یہ نتیجہ ملا کہ قتل عام جو بڑھے گا وہ شاید بھوک کی وجہ سے بڑھے گا، بھوک کی وجہ سے، مفلسی کے خوف سے، مفلسی کے ڈر سے لوگ ایک دوسرے کی جانیں لیں گے۔ اب کیا میرے عزیزو، آج حالات ہمارے اکنامیکل جو رائزز اب آئیں گے اس اعتبار سے اس بات کا خدشہ نہیں بڑھ جاتا؟ حالات کس کروٹ لینے والے، بلکہ اب جو بڑے بڑے محققین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا پوری دنیا کے صفحے ہستی سے چند ملکوں کا نام تو اب غائب بھی ہو جائے گا، وہ ملک ہی مٹ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سٹینڈ نہیں کر پائیں گے، کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے یہ تمام حالات کے بعد۔ اب اللہ ہی بہتر جانے، ابھی تک تو ہم بندش میں ہی چل رہے ہیں، کھلنے کے بعد ہی ساری چیزیں کھلیں گی۔ اور یہ تو ابھی ٹرائل ہے، یہ ابھی ٹرائل سے گزارا گیا ہے کہ پوری دنیا کے انسان کس طرح کسی کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ میرا خدشہ ہے، میں ضرور اس کو بتاؤں گا، کیونکہ اچانک آنے والی بلا اور بیماری کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے آج اس طرح سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں نے اس سے پڑھی، یہ تمام حوالے فتن جو ہیں اس میں قیامت کے قریب کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایمان کے ساتھ جیو گے اور فتنوں کا ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہیں ایسے آر دلایا جائے گا جیسے کسی زانیہ کو آر دلایا جاتا ہے، یعنی کسی زانیہ کو جس طرح سے حقیر سمجھتے ہیں، اسے عیب لگاتے ہیں کہ یہ اتنی بری عورت ہے، یہ فلانیہ ہے فلانیہ ہے، تو کہا گیا کہ تم ایمان کے ساتھ جب جیو گے فتنوں کا دور ایک ایسا آئے گا کہ ان فتنوں میں اگر تم ملوث ہو گئے تو تمہیں ویسا کہیں گے لوگ جیسے کسی زانیہ کو کہتے ہیں، جبکہ تم نہ زانی ہو نہ زانیہ ہو۔ یہی ہوگا کہ جو حق بات کرے گا اس کو سارے لوگ مل کر کے ایسا آر دلائیں گے جیسے کہ اس نے مرڈر کر دیا، جیسے کہ اس نے زنا کر دیا، ریپ کر دیا، پورے کے پورے نکل جائیں گے۔ اور سنو حدیث پاک، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جہلا بڑھ جائیں گے، جاہل بڑھ جائیں گے، علماء کی کمی ہوگی اور امانت ختم کر دی جائے گی، سب خیانت کریں گے ایک دوسرے کی، اور بغیر علم کے لوگ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، ساری قوم کو گمراہ کریں گے۔ آج فتووں کی بوچھار ہے، نا عاقبت اندیش لوگوں کی بھرمار ہے، جن کو نہ حالات کی اور نہ تقاضۂ وقت کی خبر ہے، وہ کس سے کیا کہہ رہے ہیں اور قوم کو کیا اس وقت میسج دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں بھی ایک جاہل ہی ہوں، لیکن میرے عزیزو یہ اندیشہ میرا اس لیے بڑھ گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے مفتی، انٹرنیٹ کے مولوی بہت زیادہ کثرت سے ہیں، سننے والوں سے زیادہ بولنے والوں کی تعداد ہے آج۔ اور آپ دیکھنا کہ جاہلوں کو سردار بنایا جائے گا ایسے کہ لوگ انہی کو اپنا رہنما رہبر سمجھتے رہیں گے، اور بڑے بڑے علماء چٹائیوں پر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جانے والوں کی تعداد ہی نہیں ہے۔ اب بھی موجود ہیں بڑے بڑے علم کے بادشاہ موجود ہیں، اور وہ لوگ گوشہ نشین ہیں، اور انہی لوگوں کے پاس لوگ اپنے تمام معاملات لے کر کے جا رہے ہیں جن کو نہ تجوید کا علم ہے، نہ طہارت کا علم ہے، نہ ہی اصول اسلام کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ تمام حدیث
اگر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری حدیثیں پڑھوں تو آپ کو لگے گا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ہی زمانے کو دیکھ کر یہ ساری باتیں بیان فرما رہے تھے۔ اتنا یقین کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہی زمانے کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ ابھی کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہونی ہیں، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ پوری دنیا میں حکمران ظالم ہو جائیں گے، حکومت کرنے والے سب ظالم ہو جائیں گے، اور خیر اور برکت اٹھ جائے گی، نہیں رہے گی تمہارے درمیان، خیر اور برکت نہیں رہے گی۔ اب ہم انہی لوگوں کے زمانے میں جی رہے ہیں، اور ان کے بعد ایک زمانہ یہ بھی آئے گا، ایک حدیث میں یہ ہے کہ 300 ایسے لوگ ہوں گے جو حق بات کر رہے ہوں گے، لیکن ان 300 کو بھی قتل کر دیا جائے گا، صرف یہ کہہ کر کے کہ یہ فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ وہ شاید ہو سکتا ہے ابھی 300 پکڑے جائیں گے، ان حالات میں جو بھی گفتگو کرے گا، حق بات جو بھی بولے گا، یہ حدیث پاک میں نے ابھی دیکھا ہے کہ 300 ایسے لوگ ہوں گے جو حق بات کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ تعداد زیادہ ہو، کبھی کثرت کے لیے اس طرح کا عدد ذکر ہوتا ہے حدیث میں، اور قرآن میں بھی جیسے کہا گیا ہے کہ تم چاہے جتنی بار بھی مغفرت طلب کرو، کس کی؟ منافقین کے لیے، کافروں کے لیے، چاہے 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرو، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ تو یہاں پر وہ 70 بار کا جو لفظ ہے وہ ایگزیکٹ 70 بار کے لیے نہیں، کثرت کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح میں نے یہ محسوس کیا 300 ایسے لوگ ہوں گے جو حق بیان کر رہے ہوں گے، اور ان کے تمام تر چھپے ہوئے منصوبوں کو بیان کر رہے ہوں گے، ان کا قتل کر دیا جائے گا، ان کو مار دیا جائے گا۔ تو میرے اندازے کے مطابق 300 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج صفحہ ہستی پر پورے آپ دیکھیں گے کون ہے جو ان سازشوں کے خلاف گفتگو کر رہا ہو۔ میں اپنے متعلق ہرگز نہیں کہنا چاہتا، میں ایک بہت چھوٹا سا طفل مکتب ہوں، میرے علم کی کوئی حد یعنی ابتدا ہی نہیں ہے، میں صرف گفتگو کر رہا ہوں، نہ ہی مجھے تقریر کا ڈھنگ ہے، نہ فن ہے، محض میں یہ احادیث کریمہ کے متعلق فکر مند ہوں کہ ہم اسی زمانے میں آ گئے ہیں جس کو آخر الزمان کہا گیا ہے۔ آخر الزمان جس زمانے کو کہا گیا وہ اس زمانے میں ہم آ گئے۔ اللہ نہ کرے کہ اب اس کے بعد وہ ہم بن جائیں جو حضور نے فرمایا کہ تم سانپ بن جاؤ گے اور ایک دوسرے کی گردنوں کو ڈسو گے۔ وہ کیوں ڈسیں گے؟ تمہارے پاس بھی مال نہیں ہے، اس کے پاس بھی مال نہیں ہے، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ کسی کے ہاں لگ گیا کہ اس نے کچھ چھپا کر کے رکھا ہے تو اس کی ٹوہ میں لگیں گے، گھات لگا کر کے اس کو حملہ کر دیں گے اس کی چیزیں قبضہ کرنے کے لیے۔ جس کے پاس کچھ بچے گا اس کے لیے لوگ لڑیں گے، کیونکہ قحط سالی ایک ایسی چیز ہے، آدمی اپنے زندہ رہنے کے لیے کسی دوسرے کا خون کر کے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ انسانیت جب ختم ہو جاتی ہے تو حیوانیت آ جاتی ہے، جیسے حیوان خود زندہ رہنے کے لیے وہ اپنی ہی برادری کے کسی کا گوشت کھا لیتا ہے، وہ مار کر کے جانوروں کو کھا لیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، محض آج فکر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ دوسری کتابیں پڑھ رہے ہوں گے یا بہت سارے معلومات لے رہے ہوں گے، آج تھوڑا وقت اس بارے میں بھی نکالو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ میں جو اس زمانے میں جی رہا ہوں، یہ تمام حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں، میرے لیے ان فتنوں سے نکلنے کا وقت کیا ہوگا۔ ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی ساتھ ہیں، اونچے ایک ٹیلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، رک گئے۔ اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو روک دیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میری امت پر فتنوں کا نزول ہوگا، میرے بعد فتنے نازل ہوں گے، اور میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اس طرح فتنے گریں گے، ہر گھر میں اتنے فتنے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ اس وقت وہ محفوظ رہے گا جو اپنے گھر میں ٹاٹ کے کپڑے کی طرح پڑا رہے گا۔ اب جو حالات ہیں میرے عزیزو، صرف اور صرف فیس بک اور انسٹا پہ آپ لوگ اپنے پورے 24 گھنٹے گزاریں برکت سمجھ کر کے، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ بہت جلد ہم اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، بہت جلد ہم اللہ رب العزت کے حضور جانے والے ہیں،
اور ہماری زندگیاں اتنی تیزی سے بڑھیں گی. یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم دیکھو گے کہ کھڑا ہوا آدمی وہ فتنے میں مبتلا ہوگا، اس سے بہتر بیٹھا ہوا ہوگا، بیٹھے ہوئے سے بہتر سویا ہوا آدمی ہوگا، سویا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے سے کم فتنوں میں مبتلا ہوگا، بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے سے کم فتنوں میں مبتلا ہوگا. یہ حدیث پاک ہے. ان حالات میں اور جو آج ہم جی رہے ہیں، ایک اور روایت ہے، فرمایا گیا کہ تم دیکھو گے اتنی تیزی سے تمہاری عمر بڑھے گی کہ بچہ جوانی کی بات کرے گا اور جوان بوڑھوں کی بات کرے گا، اور بوڑھے تو کچھ نہیں ہیں. بہت چھوٹے بچے بالکل جوانوں کی بات کرنے لگیں گے اور جوان نظر آئیں گے، اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے. یہ حالات میں دیکھ رہا ہوں آج. بچے جو بھی پیدا ہو رہے ہیں وہ 4G ہیں. ابھی وہ 4th جنریشن جیسے ان کو نام دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے کے بچوں میں اتنا شعور نہیں ہوتا تھا جتنا آج کے بچے. یہ ہم کو لے جا کر کسی بازار میں بیچ کے بھی آ سکتے ہیں، اتنی ان کے اندر آج ذہنیت آ گئی. اور خاص طور پر شہروں میں رہنے والے بچے. آپ نے کبھی سوچا تھا اپنے بچپن میں؟ ابھی یہاں میرے پاس تو جوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، شاید آپ کے پاس موبائل آتے آتے بھی اچھا خاصا شعور آ گیا ہوگا. 7ویں 8ویں 9ویں ہو چکے ہوں گے کچھ لوگوں کی، 10ویں کے بعد ان کے ہاتھ میں موبائل ملا ہوگا، ایسے ہی ہوگا. لیکن آج دودھ چھوڑنے کے بعد اس کو سب سے پہلی چیز موبائل چاہیے بچے کو. بلکہ ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے بچے آج موبائل آپریٹ کرنا جان رہے ہیں. آپ جو جوانی میں نہیں چلا سکتے وہ آئی فون چلا رہے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے خاصے فون وہ یوز کر لیتے ہیں. ان کو کون سی چیز کس فولڈر میں ہے آرام سے نکالنا آتا ہے وہ، اور اپنی من پسند چیز اس میں سے نکال کر کے سن بھی لیتے ہیں. کیا یہ میری بات حقیقت نہیں ہے؟ ان بچوں کے اندر صرف اتنا ہی نہیں، اور اتنا وہ ایڈوانس ہیں کہ جو آپ نہیں سوچتے تھے اس عمر میں وہ ابھی سوچنے لگے ہیں. اللہ بچائے. ہم نے یہاں تک کی خبریں سنی، شاید میں نے پچھلی مرتبہ کسی محفل میں عرض کیا ہے، ہمارے اس شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں ابھی میں بیٹھا ہوں. ایک واقعہ ہمارے پاس ایسا آیا، 6ٹھی کلاس میں پڑھنے والا بچہ، 6th میں جانے والا بچہ گھر سے کٹا کٹا رہنے لگا. تو اس کے دادا نے آبزرو کیا کہ اس بچے کو کیا ہو گیا ہے کہ گھر کے اندر تھوڑا سا الگ الگ بیہیو کر رہا ہے. رات کو اس کے کمرے میں جا کر کے انہوں نے دیکھا تو وہ چادر اوڑھا ہوا ہے اور نہ جانے کچھ اندر اندر کچھ کر رہا ہے. انہوں نے اٹھایا تو دیکھا اس کے پاس جو ہے چرس اور گانجا رکھا ہوا ہے، اور وہ چادر اوڑھ کر کے اندر نشہ کر رہا ہے. اور وہ بھی اتنا خطرناک نشہ جو شاید 40 سال کی عمر والے بھی نہیں کرتے ہوں گے. وہ 6ٹھی کلاس میں پڑھنے والا بچہ. اور یہ میرے پاس آیا تھا معاملہ، اور جب اس کے بارے میں تفتیش ہوئی تو پتا چلا کہ یہ کہیں اور سے نہیں، وہ اسکول میں اپنے فرینڈ سے لے کر کے آیا. وہ تو خیر ہے کہ وہ 6ٹھی کلاس والا تھا، وہ تو اس نے یہ بھی کہا کہ 4تھی اور 5ویں کے بچے بھی کھا لیتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ کون سی چیزوں کی طرف ہم آ گئے؟ ان چھوٹے بچوں کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں. جو ان کی دنیا ہے، یہ جو چائلڈ لائف ہے، یہ ان کی ایک کائنات ہی الگ ہے. اب تو ایسے حالات ہیں کہ یہ پوری پوری گینگ بنائے ہوئے ہیں. تو بچپنا جو پہلے کا جس کو کہتے بڑا سندر ہوتا تھا، کوئی ناپاک خیالات نہیں ہوتے تھے، آج بڑے ڈینجر خیالات ہیں ان کے اندر، بڑے ڈینجر. اللہ بچائے. ان چھوٹے سے بچوں کے متعلق میں خود ممبئی کے حالات اگر آپ کو میں بتاؤں تو وہاں کے چھوٹے سے بچے میرے خیال سے ابھی وہ سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے ہوں گے. بالغ ہونے کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بھی نہیں آئے ہیں، لیکن وہ فحش باتیں عورتوں کے متعلق، لڑکیوں کے متعلق اور پورنوگرافی، یہ تمام چیزوں میں وہ بچے ملوث ہیں. اور میں یہ صرف لفاظی نہیں کر رہا ہوں، باضابطہ ان کے جو گارجین ہیں، ان کے جو پیرنٹس ہیں، وہ پکڑ کر کے لائے ہمارے سامنے بٹھائے ہیں. ان کے حالات دیکھ کر کے میں اش کر جاتا ہوں، اے اللہ ہم کس فتنے کے دور میں اب آ چکے ہیں کہ بچے جو ہے جوانوں سے زیادہ فتنے میں اور جوان بوڑھوں سے زیادہ فتنوں میں ہیں. اے میرے عزیزو،
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ایک ایک ایسی فٹ ہیں کہ تمہیں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اور جوانوں کا حال یہ ہے، دیکھو آپ، حدیث میں نہیں فرمایا کہ جوان بوڑھے دکھیں گے؟ اکثر تو ایسے ہیں کہ آج جوان، ان کو دیکھو ابھی 20 سال 22 سال گزری ہے، جو ہٹے کٹے کڑیل جوان ہوتے تھے اب ان کے اندر مرجھانے والی کیفیتیں آنی شروع ہو گئی۔ 25 سے 30 سال کے بعد ان کی سفیدی بڑھنے لگ گئی ہے، ہڈیوں کی کمزوری آ گئی ہے، جسمانی کمزوری کی شکایتیں ہیں، اکثر نوجوانوں میں یہ بیماریاں آ گئی۔ اور کئی تو ایسے ہیں جن کے اندرونی معاملات اتنے خطرناک ہیں کہ وہ بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو بچپنا اتنا غلیظ گزرا کہ جوانی میں چڑھتے چڑھتے ان کے ہاتھوں سے ساری قوت ضائع ہو چکی تھی، ان کو ایسا لگنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ تم دیکھو گے کہ بچہ جوان اور جوان بوڑھے کی طرح دکھے گا۔ یہ قیامت کے قریب کے حالات ہیں، بوڑھے کی طرح دکھیں گے۔ مطلب یہی ہے کہ بوڑھے کے اندر تمام چیزیں ختم ہونے کے قریب آ چکی ہوتی ہیں، اور تم ابھی جوانی میں پہنچتے پہنچتے اپنے آپ کو ضائع کر چکے ہوں گے۔ صرف اور صرف اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے ہزاروں نوجوانوں نے، ہزاروں نہیں، اب میں لاکھوں کی تعداد ہوگی، کیونکہ ایک ایسی آگ میں ملوث ہیں لوگ۔ میں اس کو بارہا کہہ رہا ہوں، ابھی اس لاک ڈاؤن میں میں نے اخبار کے ایک تراشے میں یہ بھی دیکھا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی ویب سائٹس کو لوگوں نے وزٹ کیا ہے تو پورنوگرافی، معاذ اللہ رب العالمین، فحش فلموں کو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے، اور اس میں بھی انڈیا 95% پر ہے، ہندوستان۔ جن لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا واللہ عالم، لیکن کیا میرے عزیزو، حقیقت اگر ایسی ہے تو سمجھ لو کہ تم فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو، تم سب فتنوں میں آ چکے ہو۔ نکلنے کی کوشش کرو آپ، کیونکہ اب ہمیں جانے کا وقت قریب آنے والا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کس گھڑی ملک الموت تمہارے دروازے پر دستک دے جائیں گے، بلکہ ہماری گردنوں کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ کسی بھی وقت وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور فوراً ہماری روح قبض کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، موت اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگوں کو موت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ آج ہے نہیں وہ چیزیں، پہلے موت کی خبر پر سارے لوگ اپنے اپنے دہل جاتے تھے، دکانیں ہماری بند ہو جاتی، ارے فلاں رشتہ دار کا، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، سب کام کاج چھوڑ کر کے جنازے کی طرف جانا ہے، سارے جھنڈ کے جھنڈ لوگ آتے تھے۔ کہاں ہے وہ سب چیزیں؟ ارے پڑوس میں انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھنے کے وقت پتا چلا اچھا انتقال ہوا تھا، خبر ہی نہیں ہے۔ یہ حالات ابھی آنے والے، موت اتنی۔ اب تو اس لاک ڈاؤن نے ایسی سچویشن پر لایا ہے کہ تم جنازے کو دیکھ بھی نہیں سکو گے۔ کیا ایسے حالات نہیں؟ کتنے جا چکے ہوں گے، 4 5 لوگوں کے درمیان وہ دفن بھی ہو گئے۔ یہ ظالم تمام تر منصوبے بناتے رہیں گے۔ اے امت مصطفیٰ کے غیور نوجوانوں، اگر آج نہ بیدار ہو سکو گے تو انہی فتنوں میں تمہارا اور میرا اور سب کا قتل ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہاں، ایک بات کی مجھے آج بھی آس ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے منزل ان کو آسمانوں میں۔ یہ اقبال کی وہ باتیں ہیں جس کی طرف اگر ہمارے بچے چل پڑیں گے تو یقیناً آپ اپنی منزل کو دیکھیں گے کہ ہماری منزل بہت دور ہے۔ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں خیر امت بن کر کے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جس امت میں پیدا ہونے کو انبیاء دعا کرتے تھے، تمنا کرتے تھے۔ تمہیں احساس نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں اس امت میں پیدا کیا؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ نے اس آخری امت میں مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں گٹر میں رہنے والوں کی طرح کی زندگی گزاروں؟ میں اپنی آنکھوں کو آلودہ کر لوں، میں اپنی زبان کو غلیظ کر لوں، میں اپنے ہاتھوں کو برباد کر لوں، میں اپنی روح اور اپنے قلب کو پورے گناہوں کی آماجگاہ بنا لوں؟ اس لیے مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا کیا گیا؟ نہیں میرے عزیزو،
اللہ نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائیوں کی تعلیم دو گے، برائیوں سے لوگوں کو بچاؤ گے۔ ان حالات میں ہر مسلمان نوجوان کی ایک ذمہ داری ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی طرف واپس ہمیں پلٹ آنا ہے۔ لوگ آج تمہیں تانا ماریں گے، لوگ آج تمہیں تانے دیں گے کہ تو کس طرح کی زندگی گزارے گا۔ آج چل، ماڈرن بن جا تھوڑا سا۔ آج دنیا جس طرح سے چل رہی ہے ان کے شانہ بشانہ چل۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، جتنے تم آگے بڑھو گے اتنی تم ترقی پاؤ گے۔ میں کہتا ہوں تم جتنا پیچھے جاؤ گے اتنی ترقی پاؤ گے۔ کتنی پیچھے؟ 700 سال پیچھے جاؤ جہاں تمہیں غریب نواز نظر آئیں گے، اور پیچھے جاؤ جہاں سے غوث پاک نظر آئے، اور پیچھے جاؤ جہاں صحابہ کی تلواروں کی جھنکار تمہیں سنائی دیں گے، بلکہ اتنے پیچھے جاؤ جہاں مسجد نبوی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں تمہیں سنائی دینے لگے۔ اتنی پیچھے اپنے آپ کو کر لو۔ یعنی پیچھے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت میں، زندگی میں، گزارنے کے طریقوں میں سوائے ہمارے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کے کسی اور چیز میں اللہ نے ہمارے لیے کامیابی نہیں رکھی ہے۔ ہماری کامیابی کا دار و مدار اسی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ آج میرا صرف یہی میسج تھا کہ ہم بہت قریب فتنوں کے زمانے میں، بلکہ فتنوں کے زمانے میں قریب قیامت کے ہیں، بہت قریب قیامت کے ہیں۔ کچھ بزرگان دین تو یہاں تک کی پیشین گوئیاں کر چکے ہیں کہ امام مہدی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث میں، تواتر کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جس کا انکار بہت سخت حکم ہے اسلام میں، کہ جو حدیث متواتر ہے اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن کا انکار جس طرح سے کفر ہے نا، حدیث متواتر کا انکار کفر ہے۔ اور حد تواتر، تواتر کہتے ہیں اتنے صحابہ نے اس کو بیان کیا ہو کہ کسی کا بھی، اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہو کہ کسی کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، امپاسبل ہے۔ 70 سے زیادہ صحابہ نے جس کو بیان کیا ہے، بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے کہا وہ حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ امام مہدی آئیں گے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پہ ان کا نام ہوگا، وہ محمد نام سے ہوں گے۔ مہدی تو ان کو کہا گیا کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں پوری قوم کو، پوری دنیا کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے، حسنی سادات ہوں گے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مہدی آئیں گے تو پوری روئے زمین کو وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے، عدل و انصاف سے، حتیٰ کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، نہ شیر اس پر حملہ کرے گا نہ بھیڑیا بکری پر حملہ کرے گا، عدل قائم ہو چکا ہوگا۔ اس طرح کا وہ زمانہ آنے والا ہے، اور امام مہدی کے زمانے میں عدل و انصاف قائم ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور پھر ان کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کچھ بزرگوں نے، میں اس بات پر کوئی اپنی ٹپنی نہیں دے رہا یا میری اپنی کوئی رائے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ بزرگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، واللہ اعلم، ان کا علم ان کی جگہ پر، کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو حدیثوں میں علامات بیان کیے گئے وہ علامات سب کے سب ظاہر ہو چکے۔ ان قریب تم دیکھو گے کہ امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے، مکہ مکرمہ میں رمضان کا مہینہ ہوگا، اور سارے اہل اللہ ہجرت کر کے اس طرف جا چکے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں اتنا فتنہ پھیل چکا ہوگا۔ میرے خیال سے اب یہ بات کے آنے والے زمانے ایسی ہی ہیں کہ جتنے اہل حق ہیں اور اہل اللہ ہیں وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حرمین طیبین کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ سارے اقطاب، ابدال، اوتاد، نجبا، شرفا وہ وہاں پر ہوں گے، اور امام مہدی ان کے درمیان اعلان حق فرمائیں گے، ان کی بیعت ہوگی۔ وہ ان کے متعلق ابھی میں نے کل ہی ایک بزرگ کی بات سنی، میں نام وغیرہ ساری چیزیں ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ میں اعتراضات اور ان تمام تر جو لوگوں کی ڈیبیٹ ہوتے ہیں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ امام مہدی پیدا بھی ہو چکے، انہوں نے اپنے اعتبار سے کہا ہوگا۔ بہرحال
تو یہ جو پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، اس اعتبار سے کیا آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کتنے قریب کے زمانے میں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ تم دیکھو کہ خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے اور وہ حق کی آواز بلند کرتے ہوئے وہاں سے نکلیں گے تو ایلیا یا بیت المقدس میں آ کر کے اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے، لیکن اس سے پہلے یہود پوری دنیا میں فتنہ و فساد مچائیں گے. پوری دنیا میں یہ لوگ فتنہ و فساد ایسا مچائیں گے کہ سارے لوگ ان کے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اب یہ تمام تر پوری دنیا کے فتنوں کو اگر آپ لنک دیکھو گے تو سب جا کر کے اسرائیل سے جڑتے ہیں. سارے فتنوں کی لنک وہیں جا کر کے جڑتی ہے. ٹیلی ویژن کے 1000 فتنے، ہر ایک کو جوڑو وہیں جا کر کے ملیں گی یہ چیزیں. نیوز چینل کے جتنے فتنے آپ جوڑیں گے سب وہاں جا کر کے آپ کو ملیں گے. گڑھ وہی ہے، مرکز وہی ہے. دولت کے انبار، یہ تمام چیزیں آج جس کو ڈیجیٹل کرنے کے حالات، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے وہیں جا کر کے جڑتی ہیں. انہوں نے خود ساختہ اپنے ایک چیزیں بنا لی ہیں، خود ساختہ. یعنی تم اپنا ہی ایک ورلڈ آرگنائزیشن ہے، اپنی ہی ایک UN ہے، اپنی ہی ایک بینک، ورلڈ بینک ہے. سب چیزوں پر کنٹرول ہے. پیسہ چاہیے ورلڈ بینک سے لو. ہیلتھ کے بارے میں کنفرم کچھ معلوم ہونا ہے، ہماری ہیلتھ آرگنائزیشن ہے. اور کوئی بھی ملک ادھر ادھر آنکھ دکھائے، ہماری اس کی بھی ایک تنظیم ہے، پورے یونائٹڈ ہے. یہ تمام چیزیں خود ساختہ ہیں. عزیزان گرامی وقار، چند دنوں کے بعد آپ ان حالات میں اگر اسی طرح سے بھیگی بلی اور فارم مرغی بن کر کے رہیں گے تو بس انتظار کرو، ایک مرغی کٹی ہے، دوسری مرغی کے آنے کا، کٹنے کا وقت آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات میں صرف یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ مولا آخر الزمان کے فتنوں میں ہم لوگوں کو ملوث نہ فرما. اس لیے کہ رب ذوالجلال، ہم عمل کے اتنے کچے ہیں، ہم عمل کے اتنے کورے ہیں کہ ہماری جھولی میں سوائے تیری بارگاہ میں رونے اور گڑ گڑانے کی کوئی نیکی نہیں ہے. ہم اگر اپنے اعمال کی ایک بار چیکنگ کر لیں، احتساب کر لیں، میرے عزیزو، جو نمازیں بھی ہم نے پڑھی ہوں گی، میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بارے میں کہہ رہا ہوں، مجھے اس بارے میں بھی یقین نہیں ہوتا کہ میرے سجدے صحیح سے ہو پائے کہ نہیں ہو پائے، وضو صحیح سے تھا کہ نہیں تھا، قیام و قرات صحیح سے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. میں کون سی عبادت کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ ساری پرفیکٹ ہے، 100% ساری چیزیں. اعمال کے اعتبار سے بار الہ بہت کچے ہیں، بہت کچے ہیں. نہ تقویٰ ہے ہمارے پاس، نہ طہارت ہے، نہ ہی زبانوں کی تاثیر ہے، نہ ہی اعمال کا ذخیرہ ہے، نہ ہی حج و زکوٰۃ و خیرات، کچھ بھی نہیں ہے. اے کریم خدا، اتنے کمزور جیسے بندوں کو اگر تو نے اتنے بڑے فتنوں کے حالات میں ڈال دیا تو مولا ہم ان فتنوں سے واپس کیسے نکل سکیں گے؟ میں وہی دعا کرتا ہوں، اے بار الہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ، اے اللہ تو مجھے اپنے آپ کو میرے نفس کے حوالے، میرے نفس کی حفاظت میں ایک پلک جھپکنے کے برابر وقت کے لیے بھی نہ دے مولا. ہمیشہ تو اپنی حفاظت میں ہم کو رکھ، اپنی حفاظت میں ہم کو رکھ. اے قدیر و جبار خدا، آج کی رات ہم نے سنا ہے کہ تو آسمان اول پر نزول فرماتا ہے اور تو اپنے بندوں کو ندا کرتا ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے. اے الہ العالمین، تو بہتر جانتا ہے کہ یہ سارے بندے آج صرف اور صرف تیرے بارگاہ میں بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے آئے. اے الہ العالمین، مسجدیں بند ہیں، تیرے حرم کے دروازے بند ہیں. ہمیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مولا تو ہم سے خفا ہے. اے رب قدیر، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تو ناراض ہے، اس لیے کہ مسلسل بلائیں، مسلسل آزمائش، مسلسل خوف اور ساری چیزیں ہماری گردنوں پر طاری ہیں. اے قدیر و جبار خدا، تو بھی اگر ہماری حفاظت نہ فرمائے تو ہم کس کے دروازے پر دستک دیں؟